نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح یقیناً فلاح پا گیا کون؟ من تزکا جس نے تزکیہ کیا، پاک کیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام یاد کیا، ذکر کیا، فصلی پھر نماز پڑھی. ایسا شخص جس کے اندر یہ تین کوالٹیز تھی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ان تین کاموں کے کرنے کی بجائے ہم اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا مال، تن، من، دھن کس کام میں لگاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری پرائرٹی دنیا ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں بھی یہی تعلیمات ہیں. گویا یہ یونیورسل تعلیمات ہیں کہ جو ہر دور کے انسانوں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص ہم میں سے کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی بھی چاہتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. صرف ایک آرام کی زندگی گزار کے اور من موجی کر کے انسان اپنے مقاصد کو نہیں پا سکتا. کوئی بھی چیز جب آپ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ ملتا ہے. مثلاً آپ اپنے گارڈن میں ایک آم کا درخت چاہتے ہیں کہ جو پھل دے، تو یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، صرف تمنا اور آرزو کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آپ کو زمین تیار کرنی پڑے گی، اس میں آم کا بیج بونا پڑے گا، پھر اس کی کیئر کرنی پڑے گی، پھر اس کی پیوندکاری کرنی پڑے گی، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. ہمیشہ اس کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں گے کہ کیا یہ درخت صحیح طور پر بڑھ رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے اس کی یا نہیں ہو رہی. اور جہاں کوئی کمی بیشی آپ دیکھیں گے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، چھوڑ نہیں دیں گے حتیٰ کہ وہ پھل دینے لگ جائیں. اسی طرح آپ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروفیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا گول ہے، کوئی بھی آپ کا زندگی میں ایم ہے، مقصد ہے. اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، جیسے بہت سے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بھی زیادہ کامیاب زندگی بسر کریں. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم جانتے ہیں کہ بہت سی مسلسل محنت، کوشش اور قربانی کرنی پڑتی، جب جا کے انسان کو اپنے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے. ایسا ہی معاملہ آخرت کا بھی ہے. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی انسان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مرتے دم تک کرنے کی ضرورت ہے. اور جو انسان وہ کام کر لیتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے. اب ان آیات میں جو کام ہمیں بتائے گئے ہیں، قرآن مجید میں بہت جگہ کامیابی کے نسخے بتائے گئے ہیں. قرآن مجید شروع ہی ہوتا ہے، آغاز ہی ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو اس میں مفلحون کی صفات بتائی گئی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سب اس آیت کو تو جانتے ہیں کیونکہ شروع کی آیتیں کافی پڑھی بھی جاتی ہیں. تو کون ہے مفلحون؟ پھر ان کی صفات پیچھے بتائے گی کہ کیا کیا وہ کرتے ہیں. 18ویں پارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون and so on. وہاں بھی کچھ صفات بتائی گئی کہ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ انسان مطلوبہ محنت اور کوشش کرے. اس وقت میں باقی آیات کو تو نہیں سامنے رکھوں گی، لیکن اس صورت میں جو 3 مختصر کام کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے ان کو پلے باندھ لیجیے. اور آج کی اس مجلس میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہی یاد دہانی کرانی مقصود ہے. اور یہ 3 چیز، زیادہ باتیں ہوں تو انسان بھول بھی جاتا ہے، بس 3 باتیں یاد رکھنی ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ کا لفظ جو ہے یہ زکوٰۃ سے پاک کرنا. تزکیہ میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی پاک کرنے سے مراد صرف کسی چیز کو دھونا اور صاف کرنا نہیں، بلکہ عربی زبان میں جو تزکیہ ہے اس کے اندر 2 مفہوم ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا مطلب ہے زیور پہنانا، بیوٹیفائی کرنا، خوبصورت بنانا. تو جب ہم تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے قلب کا تزکیہ، تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے خالی کرنا. تخلیہ کا مطلب خالی کرنا، خالی ہونا. ہر اس چیز سے خالی کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے کہ جو ہماری روحانی ترقی، ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں رکاوٹ ہے. ہمیں اپنے ایمان، اپنی عبادات، اپنے روزمرہ کے معاملات، ان سب چیزوں میں ہم نے غور کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں جبکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عبادات میں ہیں، ہمارے اخلاق میں ہیں، جو ہونی چاہیے اور جن کو ہم نہیں کر رہے یا جو نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. اس پر مکمل رہنمائی ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے یا اپنے اندر سے کیا کیا چیزیں نکال کر ان کو خالی کر دینا، وہ نہیں رکھنی. عقیدے میں شرک، کوئی بھی چیز جو شرک سے متعلق ہے. پھر اسی طرح عبادات میں ہر وہ چیز جو عبادت کو باطل کرنے والی ہے، جس سے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز ہے. نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، ہم قبلہ رخ ہوں، وقت کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہو، اور لباس ساتر ہو، یعنی ایسا لباس ہو کہ جس میں ہمارا سارا جسم چھپ جائے. تزکیہ کے لیے پہلا کرنے کا کام تخلیہ ہے، خالی کرنا. اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے عقائد، اپنی عبادات، اپنے معاملات کو ہر اس چیز سے خالی کرنا جو ناپسندیدہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو مطلوب نہیں، ان کو نکالتے جانا ہے، نکالتے جانا ہے. جیسے آپ دیکھیے ہماری روزمرہ زندگی میں جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں ہم اس اصول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، اسپک اینڈ اسپیک ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف ضروری چیزیں رکھتے ہیں، یا جو چیز ایک دفعہ گھر میں آ گئی اور وہ جتنی مرضی پرانی ہو جائے اور جیسی مرضی کباڑ خانہ بن جائے، ہم نے اس کا نکالنا نہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر فالتو، ٹوٹی پھوٹی، خراب، بد شکل، پرانی، ناپسندیدہ چیز سب نکالتے رہتے ہیں. ہر روز ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر ہر ہفتے بھی کرتے ہیں،
پھر مہینے میں بھی، پھر سال میں بھی صفائی 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 صفائی. اور کچھ خواتین کو تو ماشاءاللہ صفائی کا جنون ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے، اور وہ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہمیں صفائی کی ضرورت ہے، تخلیہ کی ضرورت ہے. ایک صحت مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کا جسم، جس کے خیالات، جس کے ہر چیز صاف ستھری ہو. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ تحلیہ کا ہے، بیوٹیفیکیشن کا ہے. آپ گھر کو صرف صاف اور خالی نہیں کر دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ پر کیا لاتے ہیں، اچھی چیزیں لاتے ہیں، صاف ستھری چیزیں لاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو سجاتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، پالش کرتے ہیں. یہ عمل تحلیہ کہلاتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنی عبادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے روزمرہ کے طور طریقوں کو کیا کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، بیوٹیفائی کرنا ہے. اس کے لیے بھی پھر ہمیں عمل کی ضرورت ہے، پھر کوشش کی ضرورت ہے، کسی ایکشن کی ضرورت ہے، کچھ کرنا پڑے گا. کیا آپ صرف ڈریم کرتے رہیں کہ میرا گھر ایسا اور ایسا خوبصورت، اور اس کے بعد اٹھ کے نہ دیں، کچھ کر کے نہ دیں، کچھ پلاننگ نہ کریں، کچھ کوشش نہ کریں، کچھ لائیں نہیں، کچھ سجائیں نہیں، کچھ رکھے نہیں، کچھ ایسے تو نہیں ہو جائے گا. وہ تو نہیں ہوگا نا، کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کرنا ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ایمان ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان، آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان ہمارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اس کو بھی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے دل کو ایمان سے سجانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اخلاق میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ اچھی ہوتی ہیں. بری عادتوں کو نکالتے جانا ہے اور ان کی جگہ اچھی عادتیں لاتے جانا ہے. اس طرح اخلاق حسن اخلاق بن جائے گا، خوبصورت اخلاق بن جائے گا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں اور بندے بھی پسند کرتے ہیں. تو تخلیہ اور تحلیہ کا عمل مسلسل جاری رکھنا ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا. اور پھر مزید کیا کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا. ذکر کی کثرت. قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، تسبیحات بھی ذکر ہیں. پھر کسی کو یاد دہانی کرانا، کسی کو کچھ سکھانا، اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ آتا ہے، یعنی بھولی ہوئی بات یاد کرانا. مثلاً اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز یاد کرا رہے ہیں. وذکر اسم ربہ. اب ذکر کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے پہ اگر یقین رکھتے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. حدیث میں آتا ہے بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، بندہ اگر کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو اللہ کا ذکر اکیلے بھی اور سب کے ساتھ بھی، تسبیحات کی شکل میں بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 33 بار، اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس سے انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہر نماز کے بعد 1.5 منٹ لگے گا آپ کا، لیکن آپ کو ایک عجب تسکین اور سکون نصیب ہوگا. اور نماز کے بعد جو ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور کس درجے کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی، اس بے چینی کا بھی ایک طرح سے ازالہ کرتا ہے. تو ذکر کی کثرت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، بہت زیادہ یاد کرو. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. اور کچھ اور صفات بھی اس میں آتی ہے. اس آیت میں آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم رکھا ہے. خاص طور پر اگر آپ کو ڈپریشن کا مرض ہے، اگر آپ اداس رہتی ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، تو ایک تسبیح ہر روز یعنی 100 دفعہ ہر روز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی پڑھیں. جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے وہ ایسی پروٹیکشن میں آتا ہے کہ شیطان اس پہ قابو ہی نہیں پا سکتا. شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتا. اصل میں یہ جو ہمیں غم لاحق ہوتے ہیں نا، یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان قرآن مجید میں آتا ہے عدو مبین انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ انسان کو نقصان دیتا ہے، پریشان رکھتا ہے. جس کا کوئی بھی دشمن ہو وہ اندازہ کر سکتا ہے اس بات کا کہ اس سے وہ انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی. وہ کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا کہ آپ پر اٹیک نہ کرے اور آپ کو پریشان نہ کرے اور آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ سے ہٹا نہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علاج بھی اسی میں رکھا کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور اس سے بچے. ذکر جو ہے یہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے. شیطان سے بچنے کے لیے انسان اس قلعے میں پناہ لیتا ہے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، مسلسل کچھ دن کچھ عرصہ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں کہ آہستہ 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 آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا اور تقریباً آپ اس کی تکلیف میں 2 ماہ مسلسل یعنی متاثر رہے اس تکلیف کی وجہ سے. 2 ماہ. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا علاج شروع کرتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں اگلے ہی دن وہ ٹھیک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین کے ذکر تو کر ہی رہے تھے نا، قرآن بھی پڑھ آ رہے تھے، نمازیں بھی، تہجد بھی، کسی چیز میں کمی نہیں تھی. اس کے باوجود آپ پر اثر ہو گیا تھا. اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک ایسے تجربے سے گزروایا گیا کہ جس کے بعد آپ دوسروں کے لیے بھی بہترین علاج سجیسٹ کریں. بہرحال جبریل کے ذریعے آپ کو معوذتین دیے گئے اور وہ گرہیں کھول دی گئی جن پہ آپ کے بال جو آپ کی خادمہ کے ذریعے منگوا کے جن کو گرہیں دی گئی تھی، اور وہ سب کچھ تیار کر کے ایک بہت بدمزہ پانی والے پرانے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. تو اللہ کے ذکر سے ہی شفا ہوئی. تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. صبح شام ذکر. کون سا؟ حفاظت کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایاک نستعین کتاب مجھے امید ہے سب کے پاس ہوگی، اس میں ساری لکھی ہوئی ہیں، کارڈز وغیرہ میں مل جاتے ہیں. نہیں زبانی آتی دیکھ کے پڑھیے لیکن لازم کر لیجئے. شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی جائے تب حفاظت ہوتی ہے، ورنہ عام ذکر شمار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی. جب سورج نکل رہا ہوتا ہے ساری مخلوق، اور آپ نے خود بھی سنا ہوگا چڑیوں کی آوازیں اور ہر چیز ایسا لگتا ہے ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے اور ایک عجب منظر ہوتا ہے اس وقت، سوائے آتا قسم کے لوگوں. تو پوچھیں گے آتا کون ہے جو اس کا ذکر نہیں کرتا؟ سرکش انسان اور شیاطین وغیرہ. ان کے علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی. تو سورج نکلنے کے وقت ہمیں سونا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یہ حفاظت کی دعائیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کی دعائیں ان کی بھی پابندی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہر روز اپنے ہاتھوں میں معوذتین اور قل هو اللہ پڑھ کر 3 دفعہ پھونک مار کے 3 دفعہ سر سے شروع کر کے اگلے حصے سے لے کر اور پیچھے اور بازو وغیرہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ اپنے آپ کو خود دم کرتے تھے ہر روز. ہمیں بھی خود کو، اور اگر بچے ساتھ لیٹے سوئے تو ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرے، اور جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو ان کو بھی سکھا دیں. جو شخص صبح شام کا، رات کو سونے کا اور دن میں جو بھی تسبیحات پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، تو وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوتا ہے. اور پھر یہ ذکر تزکیہ میں بھی مدد دیتا ہے. دل کے خیالات اور پریشانیاں اور غم اور حزن اور عجز اور کسل اور جبن اور بخل، یہ ان ساری چیزوں سے نجات دیتا ہے جو دل کی مختلف بیماریاں. تو آپ نے کوئی بھی پریشانی ہو اس کے لیے، اور خاص طور پر نفسیاتی، دلی، روحانی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. ہو سکتا ہے آپ سے پڑھا نہ جائے، ہو سکتا ہے آپ بیچ میں سو جائیں، کیونکہ شیطان اس سے بھی بڑا اٹیک کرتا ہے کہ یہ پڑھ ہی نہ پائے تاکہ یہ ٹھیک نہ ہو، یہ میرے ہی جال میں رہے اور زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے وہ نہ کرے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا نوالا بنا کے چھوڑ دیا، ہمیں اس کا علاج بتایا، بس کرنا چاہتا ہے. تیسری اہم چیز جو لازم ہے ہم پر، فصلا، پھر نماز پڑھیں. نماز کا پڑھیں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑے سوائے اس کے جو اللہ نے خود ایگزامپٹ کر دیا پیریڈز میں اور بچے کی پیدائش کے بعد. کچھ بھی ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، نماز کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب، پہلی چیز جس کا محاسبہ کیا جائے وہ نماز ہے. اگر وہ پوری ہوگی تو باقی آگے چیزیں ہوں. پھر 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ صاف بھی ہو پھر بھی دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، کانوں کا بھی اور سر کا بھی اور پاؤں دھوتے ہیں. تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. ہم یہ 3 کام کیوں نہیں کر پاتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا دنیا دنیا، گھر، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار، اور اب تو بیچ میں ایک موبائل بھی. جس صبح اٹھتے ہی کچھ لوگ پہلا کام آنکھیں ملتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ موبائل کھول لیتے ہیں. اور پھر جب موبائل کھل جاتا ہے تو نمازیں بھی لیٹ، اور ذکر کا بھی ٹائم گیا، اور بچوں پہ بھی توجہ نہیں، اور ہر چیز کے اندر ایک خسارہ. تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اسی طرح اب رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ کر آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقویٰ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بچنا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے پوچھا تقویٰ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ کیسے گزرے ہو؟ اپنا دامن بچاتے بچاتے. تو رمضان آ رہا ہے، اس میں اپنا گول سیٹ کریں کہ ہم نے ہر بری چیز سے بچنا ہے. خیالات کی خرابی، بدگمانیاں، حسد، جیلسیز، نفرتیں، بغض، عداوت، باہر نکالے سب چیزوں. معاف کریں لوگوں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. دل بڑا کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، آگے بڑھیں، صلح صفائی کے ساتھ رہیں. تو تقویٰ کے لیے کیا ہے؟ بچنا بچنا بچنا، بچ بچ کے چلنا. زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرے، غصہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بچوں پہ چیخنا چلانا نہیں، روزہ رکھ کے شور نہیں مچانا، بلکہ اپنی زبان کو کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. پھر اور کس بچنا ہے؟ وقت ضائع کرنے سے بچنا ہے. ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، فون پہ بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، کچھ اور ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنے لگے. نہیں، اپنے ٹائم کو بچا کر عبادت پہ فوکس کرنا ہے. بچنا بچنا. پھر اسی طرح کھانے میں بھی ان چیزوں سے بچنا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، روزے کے لیے نقصان دہ ہو. پھر اسی طرح ایسے لباس سے بچنا کہ جس میں آپ کی نماز ہی نہ ہو، جس میں آپ کا سطر ہی نہ ہو. مشکل یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں شلواریں تو گئی، جو پجامے آئے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہپس بھی پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم رکوع یا سجدے پہ جاتے ہیں تو ٹخنے بھی، ٹانگیں بھی کچھ کچھ، اور چوک اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات سی تھرو ہوتے ہیں، ہم لوگ ایسے لان وغیرہ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور برانڈس کے بعض اوقات پہننے ضروری کر لیا ہم اپنے آپ کو. اب کیا ہے، اس میں ننگے ہو رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، جالی ہے، چکن ہے، کچھ ہے، پتلا ہے، پرواہ نہیں. نہیں، بچنا ہے اس سے.
کیونکہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہوگی. تو اس لیے ایسے بے حیائی کے لباس سے بھی بچنا ہے. نماز میں اپنا پورا سطر، کیونکہ مصلی میں اگر نماز پڑھی تو صرف ایکسرسائز نہیں، اپنے طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اپنا ٹارگیٹ رکھے میں نے اس رمضان میں نماز کا پروننسیشن ٹھیک کرنا ہے، اس کے معنی پر غور کرنا ہے، خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے. پھر اسی طرح زیادہ سونے سے بچنا، زیادہ کھانے سے بچنا، زیادہ میل ملاقات اور ادھر ادھر کی چیزوں سے بچنا. تو بہت سی چیزیں ہیں بچنے کی، بس توجہ رکھنی ہے کہ کیا نہیں کرنا. اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے اس کی لسٹ بھی کتاب ہے شہر رمضان آپ کے پاس، نہیں تو آپ ایک کاپی حاصل کر لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کیا کیا کرنا ہے. تو ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرمانے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی. یہ دنیا جس کو ہم نے گھر بنا لیا یہ گھر نہیں ہے، یہاں گھر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے دراصل ہمارے لیے ایک امتحان ہے. یعنی جن گھروں میں ہم رہ کے مطمئن ہیں بہت جلد چھوڑ جانے والے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گھر بناتے ہیں لیکن رہنا نصیب نہیں ہوتا. کتنے ہی ایسے ہیں جو چند سال، آپ دیکھیے ہم میں سے جو لوگ جب تک پیسے جمع کرتے کرتے گھر بناتے ہیں اور گھر بنا چکتے ہیں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کوالٹی لائف کتنی ہوتی ہے؟ 10 سال 20 سال کتنی، اور اس کے بعد بڑھاپا، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ، بات ختم، زندگی ختم. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو بہترین اعمال کی توفیق دے گا اگر آپ نے اپنی نیتوں کو اور اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیا ہے، تیاری شروع کر دی ہے، ذہنی تیاری، عملی تیاری کہ رمضان کو بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بہترین اچھے کام کرنے ہیں، قرآن سننا، کیونکہ تزکیہ کے لیے قرآن کا سننا اور پڑھنا اور سمجھنا وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت عطا کرے، آپ کی کوششوں کو قبول کرے، آپ کے اوقات اور زندگی میں برکت ڈالے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت جو ہے اس کو ہماری ترجیح بنا دے کہ جو کچھ کرنا ہے وہاں کے لیے کرنا ہے، اس گھر کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ رہنا نہیں، جہاں رہنا ہے اس کے لیے سامان آگے بھیجیں اور تیاری کر کے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.